صاحب حفظہ اللہ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے ہمارے اوپر نہایت شفقت فرمائی اور اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر جامعہ سیدہ حفصہ ڈلہ کے ان نونہار بچوں کا امتحان لینے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے، اور اس کے علاوہ علاقے کے علماء کرام بالخصوص حضرت مفتی اسماعیل صاحب، حضرت مولانا صدیق اکبر صاحب، حضرت مولانا سہیل کاشمیری صاحب، حضرت مولانا کاشف حیات صاحب اور دیگر علماء کرام، ان کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کے والدین میں سے اکثر یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے اور ان کے بچوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں پر امتحان کی جو ترتیب ہے، سب کے سامنے امتحان لیا جاتا ہے، یہ ایک انفرادی طور پر ایک امتحان لینے کی ایک خاصیت حاصل ہے۔ یقیناً ایسے امتحان دینا اور لینا دونوں ہی مشکل کام ہے۔ ہم انفرادی طور پر بھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایسے امتحان کے مراحل سے جب گزرتے تھے، تو انفرادی طور پر بھی امتحان دینا ہمارے لیے انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ ہوتا تھا اور ہوتا ہے طلباء کے لیے بہت مشکل امتحان، تو بہرحال ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن اس انداز میں تمام طلباء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے اس انداز کے ساتھ امتحان دینا واقعتاً یہ ان بچوں کی خود اعتمادی کا نتیجہ ہے کہ ان بچوں کے اندر الحمدللہ خود اعتمادی ہے۔ یہاں کے اساتذہ کرام کی محنتیں، دعائیں، جس میں بالخصوص ایک بہت بڑا نام تجوید میں، قرات میں اور اس علاقے کی پہچان بھی ہیں، حضرت اقدس قاری خبیب مدنی صاحب حافظہ اللہ، ان کی محنت، ان کی توجہ، ان کی لگن، ان کا شوق، ان کا ذوق، یہ ہمارے سامنے اس کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ میں مختصر وقت کے لیے 5 سے 6 منٹ کے لیے ہمارے بہت ہی برادر مکرم، بڑی عمر میں بھی ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، عمل میں بھی بڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن کے حوالے سے 5 سے 6 منٹ اپنے اظہار خیال فرمائیں، تاکہ اس وقت تک نتیجہ بھی تیار ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو پوزیشن لینے والے طلباء ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی اور ان کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ تو حضرت مفتی اسماعیل صاحب مدظل علی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مفتی اسماعیل صاحب۔ ادھر ہی